آدمی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت محسوس کرے، ساری سائٹیں، سارے جہتیں لوگوں وہ خرابی اور فساد کا شکار ہے۔ جب یہ صورتحال ہوتی ہے، یہ دور پہلے بھی گزرا، اس کا نتیجہ سقوط بغداد تھا، دمشق کی تباہی تھی۔ جب ہلاکو خان آیا، بس میں آخری کلمات ادا کر رہا ہوں، جب ہلاکو آیا دمشق کی تباہی و بربادی ہو گئی، خون کی ندیاں بہہ گئیں، تو اس کے سپاہی کوئی چند صوفی منش انسانوں کو پکڑ کر اس کے پاس لے آئے۔ صوفی منش، دنیا سے ذرا کنارہ کش اور بس یاد الہی میں اپنے طور پر مگن رہنے والے، وہ ایک گروہ تھا 8 10 20 آدمیوں کا، پکڑ کر لائے۔ اس نے کہا انہیں میرے پاس کیوں لائے ہو؟ انہوں نے کہا حضور یہ آپ کو بددعائیں دے رہے تھے، یہ جو درویش ٹائپ کے لوگ ہیں نا، یہ آپ کو بددعائیں دے رہے تھے، برا بلا کہہ رہے تھے۔ اس نے ان سے پوچھا بھئی کیا ایسا ہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ اب جھوٹ تو نہیں بولتے تھے نا، انہوں نے کہا ایسا ہی۔ کہا کیوں ایسا کر رہے تھے؟ اس نے کہا تم نے انسانیت کا، انہوں نے کہا تم نے انسانیت کا ناحق خون بہایا، لوگوں کی گردنیں کاٹی، پورے اس عظیم شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، تم نے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا ہے، سو اس لیے ہم تیری تباہی بربادی کی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ خدا تجھے بھی اسی طرح ہلاک کر دے۔ ہلاکو کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا اے بزرگان کہنہ سال، اے بڑی عمر کے لوگوں، اگر تمہاری دعائیں اب قبول بھی ہو جائیں اور مجھے 100 بار زندہ کر کے پھر مار بھی دیا جائے تو یہ شہر دوبارہ آباد نہیں ہوگا۔ وہ جو کتب خانے اور علم کے مراکز جل گئے، ان کی راکھ سے دوبارہ وہ نادر علمی خزانے وہ واپس نہیں آئیں گے، اور جو مر گئے وہ واپس نہیں پلٹ کر آئیں گے۔ اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا بد دعاؤں سے اور دعاؤں سے محض حالات نہیں بدلتے، اگر چاہتے تھے کہ میرے قہر سے محفوظ رہو تو میرے آنے سے پہلے منظم ہو کر میرا مقابلہ کیا ہوتا، پھر شاید تمہارا خدا تمہاری مدد کرتا۔ یہ وہ بات ہے جو قرآن نے کہی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، اللہ اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جو اپنی حالت بدلنے کے لیے خود تیار نہ ہو، اٹھ نہ کھڑی ہو۔ بنی اسرائیل پر وہ زمین جو حضرت موسیٰ کے بقول قرآن کی زبان میں اللہ نے لکھ دی تھی، وہ زمین حرام کر دی۔ بنی اسرائیل کی بزدلی کے سبب، بنی اسرائیل کی بے حمیتی کے سبب 2 پیغمبر قیادت کر رہے تھے، وعدہ الہی وہ زمین پر پورا نہ ہوا قوم کی نافرمانی کے باعث۔ اور حضور نے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ اے پاکستانی قوم، تیری میں سادہ دلی پر قربان جاؤں، تیری سادگی پر قربان جاؤں، اور میں معافی چاہتا ہوں یہ لفظ کہتے ہوئے تیری حماقت انگیز سادگی پر قربان جاؤں کہ مومن تو وہ تھا ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا۔ تجھے خدا جانے کتنی بار ڈنگ کھائے تو نے، کتنی بار تیرے حقوق کے سودے ہوئے، کتنی بار تیری اجتماعی قومی عزت کو نیلام کیا گیا، مگر قربان جاؤں تیرے بھی کہ جہاں جن ہاتھوں سے بیماری ملی ہے اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے۔ ہاں وہ کوئی ادھر والا ہو، ادھر والا ہو، ادھر والا ہو، میں سیاسی بات نہیں کر رہا، میں ایک اجتماعی بات کر رہا ہوں۔ اے قوم، کب تیرے شعور کی آنکھ کھلے گی؟ کب تجھے ہوش کے ناخن نصیب ہوں گے؟ کب تو اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے تنگ حصار سے نکل کر امت اور قوم کے اجتماعی مفاد کے لیے سوچنا شروع کرو گے؟ کب وہ وقت آئے گا جب تم اپنے تنگ مفادات کے دائرے سے نکلو گے اور کوئی ایسی قیادت نصیب ہوگی جو تمہاری طرح اور ان کی طرح جو بھی ہیں، اے ٹو زی سب کی بات کر رہا ہوں، جو ان کی طرح مفاد پرست نہ ہو، تم
اپنے مفادات سے باہر نکلو، اللہ تمہیں بے غرض قیادتیں عطا کرے گا۔ مگر ہم بھی سودے کرتے ہیں، بولیے نہیں کرتے؟ قیادتوں کے انتخاب میں سودے کرتے ہیں۔ میرے بچے کو نوکری دلوا دو، بس ساری برادری کے ووٹ ہی تمہارے ہیں، میری گلی پکی کرا دو، میرے گھر میں گیس کے کنیکشن لگوا دو، بجلی کے کنیکشن لگوا دو۔ سبحان اللہ، کیا شعور کا معیار ہے۔ جن کو بھیجنا ہے کہ وہاں جا کر ہماری خارجہ پالیسی وضع کریں، داخلہ پالیسی بنائیں، مالیاتی پالیسی بنائیں، انٹرنیشنل اور کرنٹ افیئرز پر ملک کی کوئی مضبوط پالیسی دیں، عزت اور وقار کے ساتھ قوم کو جینا سکھائیں۔ جنہوں نے پالیسیاں بنانی ہیں ان سے گلیاں پکی کرواتے پھرتے ہیں۔ جب آپ ان سے یہ سودے بازی کریں گے تو وہ بھی تو کہیں جا کر آپ کا سودا کریں گے نا۔ اس لیے آؤ، دو باتیں کہہ کر ختم کر رہا ہوں اور دو چار جملوں میں ختم کر رہا ہوں۔ لوگوں، اگر اولیاء کے دروازوں سے متوسل ہو تو سنو، یہاں سے وسعت قلبی سیکھو، ذاتی مفادات سے باہر آنا سیکھو، منفعتوں سے باہر آنا سیکھو، ذاتی اور شخصی مفادات کو نہیں، قوم کے اجتماعی مفادات کو مقدم جاؤ۔ غیرت مند، با کردار، اہل، سنجیدہ قیادتیں منتخب کرو اور اپنے ووٹ بیچو نہیں، اپنے ووٹ کے ذریعے ان کو خریدو تاکہ کل اگر تمہارے مفادات کا سودا ہو تو ان کے گریبان نہیں پکڑ سکو۔ جب تم وڈیروں کو لاؤ گے، جاگیرداروں کو لاؤ گے، بیوروکریٹس کو لاؤ گے، اور جب تم کاروباری لوگوں کو لاؤ گے تو پھر کاروبار تو ہوگا، کاروبار تو ہوگا، پھر منڈیاں تو سجیں گی، مفادات تو بکیں گے۔ اس لیے آؤ وہ قیادتیں منتخب کرو۔ اور تمہارا آخری جملہ کہہ رہا ہوں، تمہارا موجودہ نظام انتخاب قیادت، یہ سب سے بے ایمان، کرپٹ، ظالمانہ، استحصالی اور منافقانہ نظام، وہ نظام تمہارے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دے گا جو تمہارے جیسوں کو اٹھا کر اسمبلیوں میں پہنچانے کی راہ کھولے۔ آج ایمان سے کہیے، انتخاب کبھی کسی کے کردار پر ہوا ہے؟ کوئی غریب آدمی ہو، غریب آدمی با کردار ہو، سنجیدہ ہو، مخلص ہو، اہل ہو، علم والا ہو، دیانتدار ہو، مگر اس کے پاس پیسے نہ ہو، تھان دھونس داندلی نہ ہو، وہ ووٹیں خرید نہ سکتا ہو، عام غریب آدمی جو ہر اعتبار سے اہل ہو اس منصب کا، آپ کا موجودہ نظام اس آدمی کو قیادت کے منصب پر بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے؟ جب تک اس نظام کو نہ بدلو گے، اس سے نفرت کا اظہار نہ کرو گے، اس نظام کو پاؤں تلے روندو گے نہیں، اور نظام بدلنے کے لیے قربانی دینے کو تیار نہ ہوگے، اس وقت تک تمہارا مقدر کبھی نہیں بدلے گا۔ اسی طرح بکتے رہو گے، اسی طرح بے عزت ہوتے رہو گے، اور اقوام عالم کی صف میں ذلتوں کا طوق اسی طرح گلے میں پہنتے رہو گے۔ آؤ اس موقع پر بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے مستقبل کا آج فیصلہ کرو، ایک عہد کر لو کہ ہم نے اپنے ذاتی مفادات سے باہر نکلنا ہے اور کسی کو قومی مفادات کا سودا نہیں کرنے دیں گے۔ آپ بھی پہلے اپنے ذاتی مفاد سے باہر نکلیں نا، اور پھر عہد کر لیں کہ قوم کے اجتماعی مفادات کا سودا نہیں کرنے دیں گے۔ آپ بکنا چھوڑ دیں اور قوم کو بیچنے کی کسی کو اجازت نہ دیں۔ پھر دیکھیں نظام بدلتا ہے یا نہیں بدلتا۔ مگر ہمارا حال بھی یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنا پورا محلہ جل رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں ابھی میرے گھر تک تو آگ نہیں آئی نا۔ جب محلے میں آگ لگتی ہے تو گھر کوئی سلامت نہیں رہتا۔ جب سیلاب آتا ہے اور پوری بستی وہ رڑ رہی ہو، بہہ رہی ہو، تو ایک گھر یا ایک محلہ نہیں بچتا۔ بچنا ہے تو وہاں جا کر بند بناؤ جہاں سے سیلاب آتا ہے، دریا کے کنارے بند بناؤ۔ اپنے گھر کے ارد گرد دیوار کھڑی کرنے سے سیلاب کے رخ نہیں بدلتے۔ لوگوں آؤ شعور کی آنکھ کھولو، حضور کی سیرت سنت اس کو اپناؤ، اولیاء کے طرز حیات کو اپناؤ، اسی میں خیر ہے، اسی میں فلاح ہے۔ اور دائیں بائیں مشرق و مغرب سے بھیک مانگنے کے بجائے مکین گنبد خضرا سے خیرات مانگو۔
اس در کا عالم یہ ہے، اس در سے نوازشوں کا عالم یہ ہے۔ باقی جہاں سے خیرات اور بھیک لیتے ہیں ذلیل ہوتے ہیں، اپنی شرائط نافذ کرتے ہیں، اس در کا عالم یہ ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے